لاہور میں عسکری ٹاور حملہ اور تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ کیس، شاہ محمود قریشی سمیت دیگر ملزموں پر فرد جرم عائد۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج نے کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کی۔ نئے ملزموں کے خلاف چالان پیش ہونے پر عدالت نے تمام ملزموں پر دوبارہ فرد جرم عائد کی۔ اسلام آباد کے تھانوں میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 62 مقدمات درج، رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی۔ وفاقی حکومت ایم کیو ایم کے تمام ایم این ایز کو 1 ارب روپے دے گی۔ ایم کیو ایم پاکستان نے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سے ترقیاتی اسکیموں کی طلب بھی کر لی۔ ایم کیو ایم پاکستان کا وفد چند روز میں وزیر اعظم سے ملاقات بھی کرے گا۔ ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق مختلف امور زیر بحث آئیں گے۔ پاک آسٹریلیا تیسرا T20 پاکستان کے 118 رنز کے تعاقب میں آسٹریلیا کی بیٹنگ جاری، 1 وکٹ کے نقصان پر 20 رنز بنا لیے۔ پاکستانی بیٹنگ لائن پھر فلاپ رہی، شاہینوں نے کینگروز کو جیت کے لیے صرف 118 رنز کا ہدف دیا۔ بابر اعظم 41 اور حسیب 24 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ شاہین آفریدی 16، عرفان خان 10 رنز ہی بنا سکے، باقی کوئی کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکا۔ صاحبزادہ فرحان 9، عثمان خان 3، سلمان آغا، سفیان مقیم، عباس آفریدی اور ڈیبیو کرنے والے جہاں داد۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا ٹور جاری، چمچماتی ٹرافی کی آج ایبٹ آباد میں نمائش۔ ایوب میڈیکل کالج میں ٹرافی کی رونمائی، کچھ دیر میں پی سی بی کرکٹ گراؤنڈ میں ٹرافی نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی کا اہم اجلاس منگل کو ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے متوقع، سیاسی اور عسکری قیادت شریک ہوگی، وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء بھی موجود ہوں گے۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایپکس کمیٹی کو خصوصی بریفنگ دیں گے۔ دریائے سندھ پر نہروں کے تنازع کا معاملہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے چاروں صوبوں سے میگا واٹر منصوبوں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ چاروں صوبوں کے محکمہ آبپاشی کو وزارت منصوبہ بندی نے خط لکھ دیا۔ منصوبوں کی تفصیلات کو مد نظر رکھ کر وفاقی حکومت فنڈز ارسال کرے گی۔ پی ٹی آئی کی پیڈ لابی مداخلت میں کامیاب نہیں ہو سکتی، وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کی تنقید، کہتے ہیں 24 نومبر کو انتشار پھیلانے کی تیسری کوشش بھی ناکام ہوگی۔ بشرا بی بی کو پارٹی معاملات سونپنا پی ٹی آئی کی آخری سانسوں کے مترادف ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو این آر او ملنے کی افواہیں، کارکنوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش ہے۔ 9 مئی کی معافی تک بڑے مجرم کے لیے این آر او ممکن نہیں۔ سپریم کورٹ میں 50% سے زائد ووٹ لینے والے امیدوار کو کامیاب قرار دینے کی درخواست خارج، آئینی بینچ نے درخواست گزار کو 20,000 جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ سبی کے حلقے پی بی 8 کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ، پیپلز پارٹی کے سردار کوہیار ڈومکی 35,716 ووٹ لے کر کامیاب، آزاد امیدوار اصغر مری 11,949 ووٹ۔ لاہور میں مغربی ہواؤں کے باعث اسموگ میں کمی، فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 307 ریکارڈ کی گئی۔ اسلام آباد میں ایئر کوالٹی انڈیکس 137 ریکارڈ، فضائی آلودگی کے سبب سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ اسموگ کی صورتحال میں بہتری، لاہور اور ملتان ڈویژن کے علاوہ پنجاب کے دیگر اضلاع میں تعلیمی ادارے کل سے کھولنے کا فیصلہ، تمام طلباء، اساتذہ اور عملے کو لازمی ماسک پہننے کی ہدایت، پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن۔ حج درخواستیں وصولی کا آج سے آغاز، 15 بینکوں میں حج درخواستوں کی وصولی ہوگی۔ حج درخواست کے لیے 2 لاکھ روپے جمع کرانا ہوں گے، دوسری قسط قراندازی کے بعد وصول کی جائے گی۔ 1 فروری تک بقیہ حج واجبات کی ادائیگی ضروری قرار دی گئی۔ پاکستان میں پولیو کے پھیلاؤ نے عالمی سطح پر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ذرائع کے مطابق انسداد پولیو کے عالمی سپریم بورڈ کا پاکستان کے دورے کا فیصلہ، انسداد پولیو کے عالمی بورڈ کا اعلیٰ سطح کا وفد رواں ماہ پاکستان کا دورہ کرے گا۔ فیصل آباد میں مضر صحت کھانا کھانے سے مدرسے کی 35 طالبات کی حالت غیر ہو گئی، ریسکیو 1122 نے طالبات کو الائیڈ اسپتال منتقل کر دیا۔
کشمور میں بجلی کی تار چوری کرتے آگ لگنے سے چوروں کے جھلسنے کا واقعہ۔ پولیس کا کہنا ہے سیکیورٹی اہلکاروں نے مبینہ تینوں چوروں کو پکڑ کر آگ لگائی۔ گڈو تھرمل پاور سٹیشن کے 6 سیکیورٹی گارڈز کو حراست میں لیا گیا۔ زخمیوں کا جسم 80% جھلس گیا تھا۔ کراچی میں صدر کے علاقے میں نامکو سینٹر میں آگ بھڑک اٹھی۔ ممکنہ طور پر آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ آگ سے بچنے کے لیے عمارت سے چھلانگ لگانے والا بزرگ شہری زخمی ہو گیا۔ شارع فیصل پر مہران ہوٹل میں آتش زدگی۔ ہوٹل میں موجود سب لوگوں کو باہر نکال لیا گیا۔ کرتارپور میں بابا گرو نانک کی 555ویں جنم دن کی تقریبات۔ بھارت سمیت دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی آمد۔ 3 روزہ تقریبات میں امریکہ، کینیڈا، لندن، دیگر ممالک کے ہزاروں سکھ یاتری شریک ہو رہے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے بہترین انتظامات۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی، کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کا عالمی سطح پر تحقیقات کا مطالبہ۔ پوپ فرانسس نے کہا غزہ میں نسل کشی کی بین الاقوامی سطح پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ پوپ فرانسس لبنان پر اسرائیلی حملوں کو اخلاق سے عاری قرار دے چکے ہیں۔ اسرائیل کے غزہ اور لبنان پر حملوں میں تیزی۔ لبنان میں صہیونی فوج کی 24 گھنٹے کے دوران 145 سے زائد مقامات پر بمباری۔ رہائشی عمارتوں، گرجا گھروں، طبی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ رہنما محمد عفیف سمیت 60 افراد شہید لبنانی شہریوں کی تعداد 3481 ہو گئی۔ غزہ میں بھی مزید 100 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 43,846 فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیلی وزیراعظم کی کیسریا میں رہائش گاہ پر فلیش بموں سے حملہ۔ اسرائیلی پولیس نے حملے میں ملوث 3 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ ادھر اسرائیلی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی چیفز کی وزیراعظم نیتن یاہو کو بریفنگ میں بتایا گیا حماس کی قید میں اسرائیلی یرغمالیوں کی حالت نازک ہے۔ یرغمالیوں کی واپسی کے لیے جنگ بندی کے علاوہ رہائی کے کوئی آپشن نہیں ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے یوکرین کو روس پر لانگ رینج میزائل سے حملے کی اجازت دے دی۔ امریکی صدر نے یوکرین کو روس کے خلاف امریکی لانگ رینج میزائل استعمال کرنے کی منظوری دے دی۔ روس کی جانب سے شمالی کوریا کے فوجیوں کو یوکرین میں لڑنے کی اجازت کے رد عمل میں میزائل استعمال کرنے کی منظوری دی گئی۔ بھارت سے مفرور سابق وزیراعظم حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کریں گے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کا قوم سے خطاب۔ ڈاکٹر محمد یونس نے کہا بنگلہ دیش ہنگاموں میں ہونے والے ہر قتل کے لیے انصاف کو یقینی بنائیں گے۔ حسینہ واجد حکومت کے خلاف احتجاج میں طلبہ سمیت 1500 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اپنے عہد کے کامیاب ہدایتکار پرویز ملک کو بچھڑے 16 برس ہو گئے۔ پرویز ملک نے بطور ہدایتکار 20 سے زائد فلمیں بنائیں، جن میں زیادہ تر اردو فلمیں تھیں۔ اور معصوم طلبہ کو اغوا کاروں سے بازیاب کرانے کا مشن۔ ایکشن اور تھرل سے بھرپور فلم ڈزنی ڈرٹی اینجل کا ٹریلر جاری۔ فلم 13 دسمبر کو سنیما گھروں میں پیش کی جائے گی۔